اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم بدر، 17 رمضان المبارک۔ یہ وہ دن ہے جو ایک عظیم واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ یوم بدر اسلام کی تاریخ کا وہ عظیم دن ہے جب 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پہلی باقاعدہ جنگ لڑی گئی۔ یہ جنگ مدینہ منورہ سے جنوب میں واقع مقام بدر کے قریب پیش آئی۔ اسی نسبت سے اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ یہ محض ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایمان اور کفر کا پہلا ٹکراؤ، کمزوری اور طاقت کا امتحان اور اللہ کی مدد کا عملی ظہور تھا۔ یہ جنگ کیوں پیش آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ نے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے اور بنو قریش اور عرب سب کے سامنے یہ دعوت پیش کی کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، تو ہزاروں بتوں کے پجاری یہ کیسے تسلیم کرتے؟ وہ آپ کے اور آپ پر ایمان لانے والوں کے جانی دشمن ہو گئے۔ مسلمانوں کی زندگی تنگ کر دی گئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی، اور پھر یہ ظلم بڑھتا گیا کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ مدینہ منورہ جب مسلمان پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچ گئے تو وہ ایک اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھ دی گئی، اور وہاں مسلمانوں کو محفوظ دیکھ کر اور ان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر دشمن کیسے چین سے بیٹھ سکتا تھا، جبکہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک نئی ریاست وجود میں آ گئی ہے، اور وہ ریاست ایسی ہے کہ جو اپنے لیڈر پر، اپنے قائد پر جان نچھاور کرتی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو شام کی شاہراہ، تجارتی شاہراہ تھی، اس پر مسلمانوں کا پہرا تھا، تو بہت اچھے سے بات سمجھ آ گئی تھی بنو قریش کو کہ ہمارے لیے اب تجارت کی غرض سے نقل و حرکت اتنی آسان نہیں رہ گئی۔ ان حالات میں ایک بڑا لشکر لے کر ابو سفیان نکلا، اور مسلمانوں کو بھی علم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر میدان بدر میں مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا، اور اس طرح سے یہ ایک بڑا معرکہ پیش آیا۔ یہ معرکہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ یہ معرکہ بتا رہا ہے کہ کتنا بڑا معرکہ تھا۔ کفار کی طرف سے 1000 افراد پر مشتمل بڑا لشکر، اور مسلمان صرف 313۔ کفار مکہ کے پاس 100 گھوڑے اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے۔ کفار مکہ کے پاس جنگی ساز و سامان اور مسلمانوں کے پاس بہت کم اسلحہ۔ کفار مکہ کے پاس ظاہری طاقت، غرور، تکبر، اور مسلمانوں کے پاس بہت کم طاقت، لیکن اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری۔ مسلمانوں کا بھروسہ صرف اللہ پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جنگ سے پہلے رات بھر دعا کی، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اے رب العالمین، میرے پاس جو بھی تھا وہ تیرے سامنے حاضر ہے۔ اور جب پھر انسان سارا کچھ اللہ کے سامنے ڈھیر کر دے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی، اور فرمایا میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کی مدد سے پھر بڑے بڑے سردار مارے گئے، کفار کو ذلت آمیز شکست ہوئی اور اسلام کو پہچان ملی۔ یوم بدر کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، یعنی حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن۔ یہ دن اسلام کا پہلا بڑا دفاعی دن ہے جس میں اسلام کو استحکام ملا، مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہوا، منافقین اور دشمنوں پر حق واضح ہو گیا۔ یہ دن بتاتا ہے اللہ کی نصرت تعداد نہیں دیکھتی، نیت دیکھتی ہے، ایمان اور اخلاص دیکھتی ہے۔ اہل بدر کو اسلام میں خاص مقام حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل بدر کے بارے میں اللہ نے خصوصی رحمت کا فیصلہ فرمایا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جان، مال اور مستقبل سب اللہ کے دین پر قربان کر دیا۔ یوم بدر کے مجاہدین، غازیوں اور شہداء کے اللہ نے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ یوم بدر ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات کتنے بھی سخت ہوں، مومن کمزور نہیں ہوتا، مومن بے سہارا نہیں ہوتا۔
ہمیں یوم بدر یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی کا راز ایمان، اللہ کی نصرت، بہترین منصوبہ بندی، مشاورت، دعا اور توکل پر ہے۔ یہ سب جب جمع ہو جائیں تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو نظام کفر چل رہا ہے، جو جبر اور ظلم کا نظام چل رہا ہے، یہ ہمیں پکار رہا ہے، یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ آج بھی یوم بدر والا ایمان مطلوب ہے۔ یوم بدر میں ماں کا کردار ایک بہت عظیم کردار بن کر سامنے آیا کہ بیٹے بدر کے مجاہد بنتے ہیں، بیٹیاں ایمان کی محافظ بنتی ہیں۔ آج پھر ہمیں بدر جیسے ایمان، بدر جیسے یقین اور میدان بدر جیسے توکل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بدر جیسا ایمان اور توکل عطا فرمائے، آمین۔